السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل یو کے وی آئی اردو اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے یو کے وی آئی کی نئی اپڈیٹس کے بارے میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ 2 اپریل کو شام 7 بجے سے لے کر 4 اپریل کی صبح 9 بجے تک یعنی آلموسٹ 38 آورز ہوم آفس کا اسپانسر ایس ایم ایس سسٹم ڈاؤن رہے گا۔ اس ٹاپک پر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی ویڈیو میں جو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا آئٹم دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی اپڈیٹس بروقت مل سکیں۔ تو ناظرین، نئی اپڈیٹس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے کچھ بیسک انفارمیشن شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس سمجھ آ سکیں۔ نمبر 1، اسپانسر کس کو کہتے ہیں؟ اسپانسر یا ایمپلائر اس کمپنی کو کہتے ہیں جو اسکلڈ ورکر کو ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے، یعنی جو بھی انٹرنیشنل ورکر آؤٹ سائڈ یو کے سے یا ان سائڈ یو کے سے اسکلڈ ورکر ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اسپانسر سے، ایک کمپنی سے ورک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، کاز سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ، یعنی جس کو آسان الفاظ میں آپ ورک پرمٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو شخص ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسپانسر کاز ایشو کرتا ہے۔ کاز 2 قسم کی ہیں۔ اگر آپ یو کے سے باہر سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیفائنڈ کاز ایشو ہوگا۔ اگر آپ ان سائڈ یو کے سے ویزا اپلائی کرتے ہیں، اسکلڈ ورکر ویزا، یا کسی دوسرے ویزا کیٹیگری سے اسکلڈ ورکر ویزا پہ سوئچ ہوتے ہیں تو آپ کو انڈیفائنڈ کاز ایشو کیا جائے گا۔ نمبر 3، اسپانسر لائسنس، جو کمپنی، جو بزنس انٹرنیشنل ورکر کو ریکروٹ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ان سائڈ یو کے ہے یا آؤٹ سائڈ یو کے ہے، تو اس کو ایک لائسنس چاہیے ہوم آفس کا۔ اس کے لیے وہ ہوم آفس کو اپلائی کرے گا، ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کرے گا تو اس کو ایک لائسنس ایشو ہوگا جس کے ذریعے وہ انٹرنیشنل ورکر کو اسکلڈ ورکر ویزے پہ اسپانسر کر کے یو کے لا سکتا ہے۔ نمبر 4، ایس ایم ایس سسٹم، یعنی اسپانسر مینجمنٹ سسٹم۔ جس کمپنی اور امپلائر کو ہوم آفس اسپانسر لائسنس ایشو کر دیتا ہے تو اس کو ایک آن لائن ٹول یعنی پورٹل دیا جاتا ہے جس کی ایک یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ہوتا ہے، جس کے ذریعے اسپانسر اس میں سائن ان ہوتا ہے اور اپنی اسپانسر کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے، جیسا کہ کسی اسکلڈ ورکر ویزا پہ کسی کو بلانا ہو اور اس کے کاز ایشو کرنا ہو تو اس کے لیے کاز کریٹ کرنا، ٹھیک ہے، جب کاز کریٹ ہو جائے اس کی اپلیکیشن ہوم آفس کی چلی جائے تو وہاں سے ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر اس کو اسائن کرنا اسکلڈ ورکر کو۔ اسی طرح اگر کاز کو وڈرا کرنا ہو، اگر کمپنی سمجھتی ہے کہ ہم اس ورکر کو ہائر نہیں کرنا چاہتے یا اس کا ورک پرمٹ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وڈرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی آتے ہیں مین اپڈیٹ کی طرف۔ ہوم آفس کی نئی اپڈیٹ کا مقصد یہ ہے، ہوم آفس کہتا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 2 اپریل کو شام 7 بجے سے پہلے ہم ڈیفائنڈ کاز اور انڈیفائنڈ کاز کو ایشو کر دیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ رہتی ہیں، کیونکہ بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں امپلائرز نے کاز کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے جو کہ پینڈنگ ہے، ہوم آفس کافی جانچ پڑتال کے بعد کاز ایشو کرتا ہے۔ تو ہوم آفس کہتا ہے کہ اگر پھر بھی کسی کی کاز کسی کو ہم ایشو نہیں کرتے، ایلوکیٹ نہیں کرتے، تو وہ ساری اپلیکیشنز کینسل کی جائیں گی، چاہے وہ ڈیفائنڈ کاز ہے یا انڈیفائنڈ کاز ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو یا وہ امپلائر جن کو پھر بھی کاز کی ضرورت ہے اور آبویسلی ہوگی، تو وہ لوگ 4 اپریل صبح 9 بجے کے بعد ایک نئی اپلیکیشنز کریں گے جو کہ نئے رولز کے مطابق ہوں گی اور ان پر نئی سیلری تھریشولڈز لاگو ہوں گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بے شمار لوگ جنہوں نے اسکلڈ ورکر ویزا یا کیئر ورکر ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا وہ 9 بجے کے بعد 4 اپریل کو وہ اپلائی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ نئی سیلری تھریشولڈ میٹ کریں۔ تو اس اپڈیٹ کی وجہ سے کافی لوگ یعنی اپلیکنٹس بھی ڈسکریج ہوں گے اور امپلائرز بھی ڈسکریج ہوں گے، کیونکہ وہ اتنی بڑی سیلری آفر نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپلیکنٹ وہ ریکوائرمنٹس میٹ کر سکیں گے۔ ہوم آفس چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ کم سے کم اسکلڈ ورکر ویزا پہ آئیں
اور جو ایبیوز ہو رہا تھا اسکل ورکر کا وہ رک جائے۔ اس گورنمنٹ کا ڈے 1 سے یہی ایم ہے کہ نیٹ مائگریشن کو کم سے کم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوم آفس نے یہ بھی کہا ہے کہ جس امپلائر کو، جن کمپنیز کو ہم 2 اپریل شام 7 بجے سے پہلے کاز ایشو کر دیتے ہیں اور وہ ورکر کو، اسکلڈ ورکر کو وہ اسائن کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ایشو کر دیتے ہیں، بے شک وہ پھر 9 اپریل کے بعد اپلائی کریں، چاہے ان سائڈ یو کے یا آؤٹ سائڈ یو کے سے، تو ان پر کسی قسم کا فرق یا اثر نہیں ہوگا۔ ان کے کاز 90 ڈیز یعنی 3 منتھس کے لیے ویلڈ ہوں گے اور وہ کسی بھی ٹائم اسکلڈ ورکر کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ اور بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاز جلدی ایشو ہو جائے تو اپنے امپلائر یعنی اسپانسر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہوم آفس سے پرائرٹی بیس پر ریکویسٹ کرے کہ آپ کا کاز ایشو ہو جائے۔ ہوم آفس کا ایک سسٹم ہے پرائرٹی سروس کا، جس میں اگر امپلائر 200 پاؤنڈ یعنی 200 پاؤنڈ پے کر دے تو ہوم آفس ہر دن یعنی ایچ ڈے تقریباً پرائرٹی بیس پر 60 لوگوں کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر امپلائر جو پرائرٹی سروس کے تھرو ان کو ریکویسٹ کر دے، ہوم آفس کو ای میل کر دے کہ ہمیں پرائرٹی بیس پہ کاز ایشو کیا جائے، تو ہوم آفس اس میں رینڈملی چیک کرتا ہے۔ اگر کسی کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہے، سارا کچھ ڈاکومنٹس پورے ہیں اور ہوم آفس سمجھتا ہے کہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ کے اسپانسر کو ایک لنک بھجوائے گا کہ یہ اس پر جا کر آپ 200 پاؤنڈ پے کریں اور ہم آپ کو کاز پرائرٹی بیس پر ایشو کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک لنک آئے گا، پیمنٹ کے بعد پھر ہوم آفس آپ کو 5 ورکنگ ڈیز میں کاز ایشو کر دے گا اور آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔